اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 40 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 41 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر یا ایہا اے الرسول رسول اے رسول لا یحزنک لا نہیں یحزن غمگین کرے کا آپ کو الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر فی میں الکفر کفر میں من الذین من سے الذین وہ لوگ جو قالو انہوں نے کہا آمن ایمان لائے نہ ہم ایمان لائے بے افواہہم بے سے افواہ فمن کی جمع ہے افواہ منہ سے ہم اپنے منہوں سے اپنے ولم تؤمنوا و اور لم نہیں تؤمنوا مومن نہیں ایمان نہیں لے کر آتے قلوبہم قلوب دل ہم ان کے دل و من الذین و اور من سے الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں میں سے سماعون جاسوسی کرتے ہیں کذبی لی کے لیے کذب جھوٹ کے لیے سماعون وہ جاسوس ہیں لقومن جماعت کے لیے آخرین دوسری جماعت کے لیے وہ جاسوس ہیں لم یأتو کا لم نہیں یأتو آئیں گے کہ آپ تک نہیں آئے یحرفون وہ پھیر دیتے ہیں الکلمہ کلام کو من بعد من سے بعد مواضع موقع ٹھکانہ ہی اس کے ٹھکانے سے یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتی تم ان اگر اوتی دیا جائے تمہیں حاضہ یہ فخذوہ پس خذو قبول کر لو اس کو و ان لم تؤتوہ و اور ان اگر لم نہیں تو دیا جائے اسے یہ تمہیں نہ دیا جائے فاحذروا پس احذروا تم بچو اس سے بچو ومن یرد اللہ اور من جو جسے یرد چاہے اللہ فتنہ گمراہ کرنا آزمائش میں ڈالنا اس کو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے فلن تملک پس لن ہرگز نہیں تملک آ سکے گا لہو اس کے لیے من اللہ من سے اللہ شیئن کچھ بھی اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ جو لم یرد اللہ لم نہیں یرد چاہا اللہ نے ان یطہر پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو لہم فی الدنیا خزی لا کے لیے ہم ان فی میں الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم فی الآخرت و اور لا کے لیے ہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر اے رسول آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ غمگین نہ ہوں من الذین قالوا آمنا بافواہہم ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ولم تؤمن قلوبہم حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں ومن الذین ہادو اور یہودیوں میں سے سماعون للکذب جو جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے سماعون لقوم آخرین وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے لیے دوسری جماعت کے لیے لم یأتوک یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ وہ آپ تک نہیں آئے سوائے اس کے اس طرح سے ترجمہ کریں گے
کہ وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کے موقع اس کے ٹھکانے کے بعد. یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو قبول کر لو وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ اگر نہیں دیا جائے فاحذروا تو اس سے بچو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو آپ ہرگز اس کے لیے اللہ سے کوئی کچھ بھی نہیں لا سکیں گے کچھ بھی نہیں آ سکے گا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس ہوئے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے. صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا. اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. ان آیتوں میں ان لوگوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو رائے قیاس اور خواہش نفسانی کو اللہ کی شریعت پر مقدم رکھتے ہیں. اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل کر کفر کی طرف دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں. گو یہ لوگ زبانی ایمان کے دعوے کریں لیکن ان کا دل ایمان سے خالی ہے. منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان کے کھرے دل کے کھوٹے اور یہی خصلت یہودیوں کی ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں. یہ جھوٹ کو مزے مزے سے سنتے ہیں اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں لیکن سچ سے بھاگتے ہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں. اور جو لوگ آپ کی مجلس میں نہیں آتے یہ یہاں کی وہاں پہنچاتے ہیں ان کی طرف سے جاسوسی کرنے کو آتے ہیں پھر نالائکی یہ کرتے ہیں کہ یہ بات کو بدل ڈالا کرتے ہیں مطلب کچھ ہو لے کر کچھ اڑتے ہیں. ارادے یہی ہیں کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق کہے تو مان لو طبیعت کے خلاف ہو تو دور رہو. کہا کیا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں اتری تھی جن میں ایک کو دوسرے نے قتل کر دیا تھا. اب کہنے لگے چلو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں اگر آپ دیت جرمانے کا حکم دے تو منظور کر لیں گے اور اگر قصاص بدلے کو فرمائیں تو نہیں مانیں گے. لیکن یہ زیادہ صحیح بات ہے کہ وہ ایک زناکار کو لے کر آئے تھے. ان کی کتاب تورات میں دراصل حکم تو یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے لیکن انہوں نے اسے بدل ڈالا تھا اور 100 کوڑے مار کر منہ کالا کر کے الٹا گدھے پر سوار کر کے رسوائی کر کے چھوڑ دیتے تھے. جب ہجرت کے بعد ان میں سے کوئی زناکاری کے جرم میں پکڑا گیا تو یہ کہنے لگے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں. اگر آپ بھی وہی فرمائیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کریں گے اور اللہ کے ہاں بھی یہ ہماری سند ہو جائے گی اور اگر رجم کو فرمائیں گے تو نہیں مانیں گے. چنانچہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک مرد عورت نے بدکاری کی ہے ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ہاں تورات میں کیا حکم ہے.
انہوں نے کہا ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مار کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا جھوٹ کہتے ہیں، تورات میں سنگسار کا حکم ہے، لاؤ تورات پیش کرو۔ انہوں نے تورات کھولی لیکن آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی سب عبارت پڑھ سنائی۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو تو ہٹا۔ ہاتھ ہٹایا تو سنگسار کرنے کی آیت موجود تھی، اب تو انہیں بھی اقرار کرنا پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے زانیوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ زانی اس عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس کے آڑے آ جاتا تھا، اور سند سے مروی ہے کہ یہودیوں نے کہا ہم تو اسے کالا منہ کر کے کچھ مار پیٹ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور آیت کے ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو یہی حکم لیکن ہم نے تو اسے چھپایا تھا، جو پڑھ رہا تھا اسی نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جب اس کا ہاتھ اٹھوایا تو آیت پر اچٹتی نظر پڑ گئی۔ ان دونوں کے رجم کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا تھا، اپنے مدرسے میں گدی پر آپ کو بٹھایا تھا، اور جو اب تورات آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے قسم دے کر پوچھا تھا کہ تم تورات میں شادی شدہ زانی کی کیا سزا پاتے ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا، لیکن ایک نوجوان کچھ نہ بولا، خاموش ہی کھڑا رہا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر خاص اسے دوبارہ قسم دی اور جواب مانگا۔ اس نے کہا جب آپ ایسی قسمیں دے رہے ہیں تو میں جھوٹ نہ بولوں گا، واقعی تورات میں ان لوگوں کی سزا سنگساری ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یہ بھی سچ سچ بتاؤ کہ پہل اس رجم کو تم نے کیوں اور کس پر سے اٹھایا؟ اس نے کہا حضرت ہمارے کسی بادشاہ کے رشتہ دار بڑے آدمی نے زناکاری کی، اس کی عظمت اور بادشاہ کی ہیبت کے مارے اسے رجم کرو ورنہ اسے بھی چھوڑ دو۔ آخر ہم نے مل کر یہ طے کیا کہ بجائے رجم کے اس قسم کے کوئی اور سزا مقرر کر دی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے حکم کو جاری کیا اور اسی بارے میں آیت انا انزلنا آخر تک اتری ہے۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان احکام کے جاری کرنے والوں میں سے ہے۔ اس میں ایک اور بھی جو ہے وہ واقعہ ہے، اسی طرح کے ایک دو واقعات آگے پیچھے موجود ہیں، لیکن تقریباً یہی بات ہے کہ ان کی تورات میں یہ حکم موجود تھا، وہ چھپا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے کہ تورات وغیرہ کا منگوانا، ان کے عالموں کو بلوانا، یہ سب انہیں الزام دینے کے لیے نہیں تھا، نہ اس لیے تھا کہ وہ اسی کے ماننے کے مکلف ہیں، نہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واجب العمل ہے۔ اسی مقصد سے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اظہار تھا کہ اللہ کی وحی سے آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ ان کے تورات میں بھی حکم رجم موجود ہے، اور یہی نکلا۔ دوسرے ان کی رسوائی کے انہیں پہلے کے انکار کے بعد اقرار کرنا پڑا، اور دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ فرمان الہی کو چھپا لینے والے اور اپنی رائے قیاس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کی فرمان برداری کریں، بلکہ محض اس لیے آئے تھے کہ اگر آپ کو بھی اپنے اجماع کے موافق پائیں گے تو اتحاد کریں گے، ورنہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے فرمان ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو ان کو کسی قسم سے راہ راست آنے کا اختیار نہیں ہے، ان کے گندے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ کا ارادہ نہیں۔ یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں داخلے نار ہوں گے۔ یہ باطل کو کان لگا کر مزے لے کر سننے والے ہیں اور رشوت جیسی حرام چیز کو دن دہاڑے کھانے والے ہیں۔ بھلا ان کے نجس دل کیسے پاک ہوں گے اور ان کی دعائیں اللہ کیسے سنے گا؟
اور اگر یہ تیرے پاس آئیں تو تجھے اختیار ہے کہ ان کے فیصلے کر یا نہ کر، اگر تو ان سے منہ پھیر لے جب بھی یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ ان کا قصد اتباع حق نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کی پیروی ہے۔ آگے والی آیت کو، آگے والی تفسیر کو انشاءاللہ اگلی والی آیت کے ساتھ ہم مل کر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات میں، ان آیتوں میں، ان احکامات میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ہمارے لیے ایک لفظ اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔